بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. فداد عیل اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں. پولٹری سے ریلیٹڈ جو ایکسپو ہو رہا ہے پشاور میں، اس میں ہم آپ کو مختلف سٹالز بھی دکھا رہے ہیں اور حکومت کی طرف سے کیا مراعات اس شعبے سے، اس انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کو دی جا رہی ہیں. اس حوالے سے ہم مختلف تنظیموں کے عہدیداروں سے بھی بات کریں گے اور ڈی جی لائف اسٹاک اصل خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس ایکسپو کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بہت مہربانی، تھینک یو کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. اس ایکسپوز کا بنیادی مقصد جو تھا وہ تھا کہ جو ہماری مرغابانی کی یا پولٹری صنعت جو ہے وہ کے پی میں وہ انہوں نے اتنی ترقی نہیں کی ہے. اس پولٹری صنعت کو ترقی دینے کے لیے ہم نے اس ایکسپو کا انعقاد کیا ہے. اس ایکسپو کا مین مقصد یہ ہے کہ پولٹری سیکٹر میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو ہم نے ایک چھت کے نیچے جمع کیا ہے تاکہ جو ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے جتنے بھی پولٹری فارم حضرات ہیں وہ ان کمپنیوں کے ساتھ یا اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ان کی کنیکٹیویٹی ہو، ان کے ساتھ میل بیٹھ جائیں. جو امپروو ٹیکنالوجی ٹیکنیک ہیں ان کو اپنا کر اپنے صوبے کے اندر جو ہے پولٹری صنعت کو فروغ دیا جا سکے. آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس حوالے سے کیا کر رہا ہے؟ یعنی یہ صرف ایکسپو سے تو نہیں ہوگا نا، مطلب گراؤنڈ پہ آپ جائیں گے تو گراؤنڈ پہ آپ کی کیا سرگرمیاں ہیں؟ تو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی بلکہ جو ہماری حکومت ہے انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت نے شروع ہی سے جو ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام شروع کیا. تو ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام کا مین مقصد تھا کہ جو ہمارا لائف اسٹاک سیکٹر ہیں، ہمارے جو پولٹری سیکٹر ہیں ان کو جو ہے وہ ترقی دے جائیں اور لوگوں کو جو پاورٹی ریڈکشن ہے ان میں اپنا رول ادا کریں. اور پولٹری سیکٹر جو ہے وہ لوگ جو ہے ایز اے لیولیہوڈ جو ہے اس کو اپنا کر اس کا روزگار کا ایک پیشہ بنائے. تو اس میں گورنمنٹ آف کے پی نے جو ہے وہ پاورٹی ریڈکشن تھرو رورل پولٹری ڈیولپمنٹ ایک منصوبہ شروع کیا جس میں ہم نے پورے صوبے کے اندر غریب لوگوں میں جو دیہی مرغبانی ہے، جو امپروو دیہی مرغبانی ہے، اس میں ہم نے 12 لاکھ پولٹری جو ہے وہ برڈ جو ہیں وہ تقسیم کیے ہیں پورے صوبے کے اندر. تو وہ جو ہے منصوبہ جو ہے وہ ریسنٹلی کمپلیٹ ہوا ہے. تو مزید ہمارے جو ہے پروگرام ہے کہ ہم جو غریب عوام ہے پولٹری کی یا جو دیہی مرغبانی ہے وہ مزید جو ہے ہم انشاءاللہ 3,40,000 مرغیاں جو ہیں مزید ہم صوبے کے اندر تقسیم کریں. یہ جو 12 لاکھ مرغیاں تقسیم کی گئی تھیں وہ بڑی ہیں کہ کم ہوئی ہیں؟ وہ بڑی ہیں. اس کی بہت جو ہے زبردست سکسیس سٹوری ہے. پوری مانیٹری سسٹم کی اس کی بالکل ڈاکومنٹری بھی بنی ہوئی ہے. تو وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں. ویسے لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا تھا اس منصوبے کا. نہیں، مذاق تو لوگ اڑاتے رہتے ہیں، لیکن اگر غربت میں کمی لانا ہے یا پاورٹی ریڈکشن کرنا ہے تو لائف اسٹاک اور پولٹری سیکٹر ہی ایک ایسا شعبہ ہے جو ریئلی غربت میں کمی لا سکتے ہیں. اس کی مثال اگر میں آپ کو دیں، اگر ایک بالکل غریب بندہ ہے، مطلب کہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے، وہ اگر 10 مرغیاں رکھے تو ان کی جو ہے وہ 10-12 انڈے جو ہیں وہ تقریباً ڈیلی آ سکتے ہیں. تو آج کل اس کی قیمت کا آپ اندازہ خود لگائیں تو اس کو مطلب اس کی نہ اسپیشلائز خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، جو عام کچن ویسٹ ہیں اس کے اوپر ہم پال سکتے ہیں. تو یہ ایک آسان طریقہ ہے غربت مٹانے کے لیے. اور دوسرا جو ہے جو لائف اسٹاک کا شعبہ ہے وہ بھی ہے. اگر کوئی بندہ جو ہے ایک گائے رکھ لیں تو مطلب کہ ایک گائے سے 15-20 لیٹر دودھ ملتا ہے. تو دودھ کی قیمت کا آپ کی اندازہ لگائیں کہ جو لوگ شام تک جو ہیں وہ اس کو پیسے مل جاتے ہیں. جو لوگ نیا یہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں اس دور میں، ٹھیک ہے، پولٹری فارم کھولنا چاہتا ہے یا کوئی گائے پالنا چاہتا ہے تو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہیلپ کرتا ہے؟ بالکل جی، کہ اگر کوئی پولٹری فارم کھولنا چاہتا ہے، اگر کوئی فارم کھولنا چاہتا ہے تو ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے ایک تو یہ کہ ہمارا پولٹری ڈائریکٹریٹ ہے وہ بالکل ان کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں، ان کو ایڈوائزری سروسز بھی دیتے ہیں، ان کو جتنی بھی ٹیکنیکل اسسٹنٹ چاہیے وہ بھی ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے وہاں جو ہے ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں، AHT اینیمل ہسبینڈری اینڈ سروس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، ان کے اندر جو ہے ٹریننگ دی جاتی ہے. اور ٹریننگ جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ لرننگ بائی ڈوئنگ، مطلب کہ اگر پر فارمر بھی آ جاتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ کام کرواتے ہیں. تو اس کا مین جو ٹریننگ کا جو مین اپروچ ہے وہ لرننگ بائی ڈوئنگ ہے. تو وہاں پر بھی ٹریننگ دی جاتی ہے. لائف اسٹاک فارمر جو ہیں وہ اگر آتے ہیں مطلب کہ وہ اپنا بزنس شروع کرتے ہیں تو اس کی جتنی بھی ٹیکنیکل اسسٹنٹ ہے وہ ڈپارٹمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. اور ساتھ ساتھ ان کو اگر کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ٹریننگ کی تو ہمارے جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ان کو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے. اور مرغیاں بھی آپ دیتے ہیں، گائے بھی دیتے ہیں؟
नहीं, गाय का इस तरह प्रोग्राम नहीं है, तो हमारे पास एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट था कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल डेयरी फार्म, वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसमें हम फार्मर को 10 गाय जो हैं वो देते थे कास्ट रिकवरी, मतलब कि कास्ट शेयरिंग बेसिस के ऊपर, कि 50% जो है उसकी फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फार्मर की जिम्मेदारी होगी, और हुकूमत की तरफ से हम उनको 10 गाय देते थे। वो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो इंशाल्लाह मजीद इस किस्म के प्रोजेक्ट जो है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राज वली खान साहब, सदर पोल्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये बताइए कि इस किस्म की एक्सपो से आपको आपकी जो सनत है उसको क्या फ़ायदा मिल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मकसद यही था कि हमारा सूबे के अवाम जो है इस एक्सपो से बहुत पैदा हासिल कर सके। इसमें फार्मर जो जदीद मशीन आए हुए हैं ना, उससे फार्मर पैदा हासिल कर सके। इसमें जो फीड वाला, जिस तरह चिक्स वाला सारे आए हुए हैं ना, बल्कि इसके अलावा और बहुत फायदे हैं इस एक्सपो की हमारा। इससे ये होती है कि बहुत शऊर पैदा होती है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं ना। ये जो दुनिया में रिसर्च होती है, ये जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, या जो क्लाइमेट चेंज के जो चैलेंजेस हैं, इससे नबूरातमाव होने के लिए आपकी अपनी जो तंजीम है ये क्या करती है? हमारी अपनी तंजीम यही के लिए तो कोशिश करते रहते हैं कि हम अभी जो पहले हमारा जो चल रहा था वो ओपन शीट, अभी हमारे केपीके में सिमी कंट्रोल और कंट्रोल ये बहुत बने हुए हैं, लेकिन फिर भी सुबह अपने पाँव पर खड़ा नहीं है, क्योंकि हमारा जो रोजाना केपीके को जो चिकन का जो जरूरत है वो 30,000 से 35,000 मन जरूरत है। अच्छा, और इसमें हम तकरीबन 30% या 25% हम खुद हमारा इस है वो हम खुद हमारा प्रोडक्शन है, और बाकी पंजाब से आते हैं? 75 से लेकर 70% जो है वो पंजाब से हम अपना जरूरत पूरा करते हैं। तो इसके लिए हमने ये एक्सपो हमारा यही भी है कि हम हुकूमत के आला हकाम से यही बताना था कि जरूरत हुकूमत की तावन से पूरा कर सकेगा, ताकि हमारा फार्मर को बगैर सूद के वो पैसे दे दे, जो सिमी कंट्रोल बना सकते वो सिमी कंट्रोल बनाए, ठीक है, और वापसी भी आसान शराय तो फिर वो भी। सही है। और इसी तरह जो मिल वाला जो फीड मिल नहीं है, जो यहाँ का केपीके में जो फीड मिल बना सके, इसी तरह सिमी कंट्रोल ब्रीडर और हेचरीज और इसके अलावा मेडिसिन वैक्सीन की ये बना सके, ताकि हमारा अपना सुबह अपने आप पे पढ़ो खुद ये पैदावार का तो 100% हमारा इंशाल्लाह जो पैदावार है वो पूरा हो जाएगा। पैदावार तो पूरा हो रहा है, आपका रेट जो है ना कभी बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है। रेट के बारे में ठीक है, आपका बात सही है। हमने हुकूमत से बार बार हर चैनल और हर न्यूज़ पे हमने बताया है कि इसके जो मटेरियल लाता है, जो तकरीबन फीड पे जो इस पे सोयाबीन है, इस पे जो टैक्स आता है, इसके 46-48 हज़ार होते हैं। इस पे अगर हुकूमत 44-45% टैक्स आता है, अगर हुकूमत उसको माफ भी कर दे या आधा भी कर दे तो, और इसी तरह चूजे का रेट कम हो, मेडिसिन पे जो टैक्स है वो खत्म कर ले, तो ये मुर्गी जो है ये खुद बहुत रेट उसका कम हो जाएगा। बल्कि इसमें समझता हूँ कि 200-300 रुपए मुर्गी फिर इससे रेट कम मिलेगा, इंशाल्लाह के नीचे आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है नाजरीन आपको इस एक्सपो के हवाले से मुफीद मालूमात मिली होंगी। बहुत शुक्रिया।